بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے سروں سے مساوی فاصلہ ہو تو وہ اس قطع خط کے عمودی نصف پر واقع ہوگا۔ اس مسئلے میں اب یہ چیز ہمیں ثابت کرنی ہے کہ کوئی قطع خط ہو اور کوئی نقطہ اس کے سروں سے برابر فاصلے پہ ہو تو وہ نقطہ لازماً اس قطع خط کے عمودی نصف پہ آئے گا۔ یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈایاگرام بناتے ہیں۔ اب ڈایاگرام میں آپ نے دو چیزیں بنانی ہیں شروع میں، ایک قطع خط بنانا ہے اور اس کے ساتھ ایک نقطہ بنانا ہے، لیکن نقطہ اس طرح بنانا ہے کہ اس کا قطع خط کے سروں سے فاصلہ مساوی ہو، کیونکہ یہ کنڈیشن ہے، یہ گیون ہے، اس کو ہمیں یوز کرنا ہے۔ تو سپوز یہ قطع خط ہے اے بی اور یہ نقطہ میں نے لے لیا پی، اور پی اس طرح لیا کہ اس کا اے سے فاصلہ اور بی سے فاصلہ یہ برابر ہے، کیونکہ یہ خود مسئلے والے نے دے دیا ہمیں۔ تو یہ چیز گیون ہے کہ اگر کسی نقطے کا سروں سے فاصلہ ایکول ہو تو ثابت یہ کریں کہ وہ جو نقطہ ہے وہ عمودی نصف کے اوپر آئے گا۔ تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پی جو ہے اے بی کے عمودی نصف پہ آئے گا۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے معلوم لکھیں گے۔ معلوم میں کیا ایک قطع خط ہے، ایک قطع خط، اس کا نام کیا ہے، اے بی ہے، اور ایک نقطہ پی ہم نے اس طرح لیا، اس طرح لیا کہ اس کا اے بی کے سروں سے فاصلہ مساوی ہے، اے بی کے سروں سے فاصلہ مساوی، یہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد مطلوب میں ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ تو کے بعد لکھا ہے کہ وہ نقطہ جو ہوگا قطع خط کے عمودی نصف پہ ہوگا۔ یہ چیز آپ نے مطلوب میں لکھنی ہے۔ تو مطلوب میں لکھیں گے نقطہ پی قطع خط اے بی کے عمودی نصف پر واقع ہے، عمودی نصف پر واقع، یہ چیز ہم نے لکھ لی، ثابت کر دی۔ اس کے بعد عمل میں نمبر 1 پہ آپ اس طرح کریں کہ قطع خط اے بی کا درمیانی نقطہ نکالیں سی، اس کو لکھیں قطع خط اے بی کا درمیانی نقطہ سی معلوم کیا، یہ نمبر 1 ہوگا۔ نمبر 2 پہ پی اور سی کو ملاتے ہوئے ایک خط کھینچیں گے، پی اور سی کو ملاتے ہوئے ایک خط کھینچیں گے، اس خط کا نام پی سی ہوگا۔ پی اور سی کو ملاتے ہوئے خط پی سی کھینچا، یہ نمبر 2 ہوگا۔ نمبر 3 پہ آپ یہ کریں گے کہ پی کو اے اور بی سے ملا دیں، پی کو اے سے اور پی کو بی سے ملا دیا، پی کو اے سے اور پی کو بی سے ملا دیا۔ اور نمبر 4 پہ یہ جو دو زاویے بنے ان کو آپ کہہ دیں 1 اور 2 نام دے دیں، شکل کے مطابق زاویوں کے نام، زاویہ 1 اور زاویہ 2 رکھیں۔ اس کے بعد ثبوت آ گئے۔ ثبوت میں 2 چیزیں، بیانات اور دلائل۔ اب ثبوت شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو پی ہے یہ اے بی کے عمودی نصف پہ واقع ہے، اور پی ایک خط کے اوپر واقع ہے، اس خط کا نام ہے پی سی، یہ والا خط۔ کسی طرح اگر اس خط کو ہم ثابت کر دیں کہ یہ عمودی نصف ہے اے بی کا، تو ثابت ہو جائے گا کہ نقطہ پی اے بی کے عمودی نصف پہ واقع ہے۔ تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ثبوت میں جس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے وہ اس پی سی خط کو ہم نے عمودی نصف ثابت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ جو 2 مسلسل بنی ہیں ان کو برابر ثابت کرنا ہوگا، اور مسلسل کو برابر ثابت کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کی مطابقت لیتے ہیں۔ تو
تو پہلے ان کی مطابقت لیں گے کہ پہلے مثلث کا نام ہے اے سی پی مطابقت رکھتی ہے مثلث، دوسری کا نام ہے بی سی پی۔ اب مطابقت میں تین چیزیں ہم نے نیچے برابر ثابت کرنی ہیں، وہ تین ضلع بھی ہو سکتے ہیں، زاویے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم ایک ضلع مست ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا اے پی اس کے بی پی کے ایکول ہے، دیکھیے اے پی متماثل بی پی، اس کا اے پی اور اس کا بی پی یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ اب یہ کس طرح برابر ہیں؟ کیونکہ معلوم میں ہے کہ یہ نقطہ پی ہم نے اس طرح لیا ہے کہ اے بی کے سروں سے یہ مساوی فاصلہ ہے، یہ چیز معلوم میں گیون ہے، تو اس کے سامنے آپ لکھیں گے معلوم کہ یہ نقطہ اے بی کے سروں سے جو کہ برابر ہے اور یہ گیون ہے، تو اس لیے یہ چیز آپ نے یہاں پہ لکھی اور اس کی دلیل ہوگی معلوم۔ اس کے بعد درمیان میں مشترک ضلع پی سی آر ہے، یہ دونوں مسلسل میں برابر دونوں میں شامل ہے، تو اس کو دو بار لکھیں گے پی سی متماثل بی سی، اس کی دلیل آپ دیں گے مشترک ضلع۔ تیسری چیز اس کا اے سی اور اس کے بی سی کے ایکول آ گیا، اے سی متماثل بی سی، یہ چونکہ آپ نے سی مڈ پوائنٹ لیا تھا تو اس لیے اے سی اور بی سی برابر ہوں گے۔ اس کو یہ مڈ پوائنٹ کہاں لیا تھا آپ نے، یہ چیک کریں آپ نے عمل میں نمبر 1، تو اس کی دلیل آپ دیں گے عمل۔ تین چیزیں ہوں گی، مطابقت کے بعد تین چیزیں برابر ثابت کر دی جائے، یہ مطابقت متماثل میں کنورٹ ہوگی، بس مثلث اے سی پی متماثل ہے مثلث بی سی پی۔ اس کی دلیل چونکہ تین ضلع آپ نے دونوں مسلسل کے برابر ثابت کی ہیں، تو اس کو آپ لکھیں گے ضلع متماثل ہے ضلع، یہ موضوع ہے ضلع موضوع ہے کہ اگر دو مسلسلوں کی مطابقت میں ایک مثلث کے تین ضلع دوسرے مثلث کے تینوں ضلع کے برابر ہوں تو وہ دونوں مسلسلیں آپس میں برابر ہوتی ہیں، متماثل ہوتی ہیں، تو یہ ایک موضوع کے تحت دونوں مسلسلیں برابر ہوگی۔ اب جب مسلسلیں برابر ہیں تو ان کے تمام ضلع تمام زاویے برابر ہوں گے، لہٰذا اس کا زاویہ 1 اس کے زاویہ 2 کے برابر آ گیا، زاویہ 1 متماثل زاویہ 2۔ اس کی دلیل دیں گے مسلسلوں کے تماثل کی روح سے، مطلب کہ مسلسلیں برابر ہیں اس لیے یہ ضلع برابر ہیں، اس کو مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں۔ اب دیکھیں زاویہ 1 اور زاویہ 2 دونوں سی پہ بن رہے ہیں اور ایک نقطے پہ بن رہے ہیں، ایک ان کا بازو کامن ہے اور جو دوسرے بازو ہیں وہ اسٹریٹ لائن میں آ رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ کسی پوائنٹ پہ دو زاویے بن رہے ہوں، ایک بازو کامن ہو اور دوسرے جو بازو ہیں وہ اسٹریٹ لائن میں آ رہے ہیں، تو ان دونوں کا جو سم ہوتا ہے 180 ہوتا ہے، اسے سپلیمنٹری موضوع کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نیکسٹ لکھیں گے میجرمنٹ اینگل 1 پلس میجرمنٹ اینگل 2 از ایکول ٹو 180 ڈگری، یہ مساوات نمبر 2۔ اس کی دلیل آپ دیں گے سپلیمنٹری موضوع۔ اب 1 اور 2 کو ذرا غور کریں، ایک میں دونوں زاویہ 1 اور زاویہ 2 برابر ہیں اور 2 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا سم جو ہے 180 ہے۔ اب ان دونوں سے ایک رزلٹ نکالیں، یہ کب ممکن ہے کہ جب دو زاویے برابر ہوں اور دونوں کی مقدار 180 ہو؟ اگر دونوں برابر ہوں اور دونوں کی مقدار 180 ہو تو اس کا مطلب ہے ہر ایک جو ہے وہ کتنے کا ہونا چاہیے، 90 کا ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر اسٹیپ میں آ جائے گا میجرمنٹ اینگل 1 از ایکول ٹو میجرمنٹ اینگل 2 از ایکول ٹو 90 ڈگری، یہ مساوات نمبر 3 آ گئی، یہ مساوات نمبر 3۔ اس کو آپ لکھیں گے یہ رزلٹ کہاں سے نکالا آپ نے، مساوات نمبر 1 اور 2 سے، مساوات نمبر 1 اور 2 سے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ یہ لکھیں کہ سی جو کہ مڈ پوائنٹ ہے تو لہٰذا اے سی اور بی سی کیا ہوں گے، آپس میں ایکول ہوں گے، لکھیں اے سی از کانگرونٹ ٹو بی سی، اے سی متماثل ہے بی سی کے، اس کو مساوات نمبر 4 کا نام دے دیں، مساوات نمبر 4۔ اور یہ کیسے آپ لکھ رہے ہیں، یہ عمل کیونکہ سی مڈ پوائنٹ ہے، عمل میں مڈ پوائنٹ لیا تھا تو اے سی اور بی سی آپ کو آپس میں ایکول ہوں گے۔ اب 3 اور 4 سے، یہ 3 اور 4 ان دونوں سے 3 اور 4 ان دونوں سے ہم نے ایک رزلٹ نکالنا ہے۔ 3 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اینگل 1 اور اینگل 2 دونوں 90 کے ہیں، اور 4 میں آپ کہہ رہے ہیں اے سی اور بی سی ایکول ہیں۔ ان دونوں کا کیا مطلب، اینگل 1 اور اینگل 2 دونوں 90 کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو خط ہے پی سی یہ عمود ہے، کیونکہ عمود کی دونوں طرف اینگل 90 کا ہوتا ہے، اور اے سی اور بی سی برابر ہونے کا مطلب ہے کہ پی سی
جو خط ہے قطع خط اے بی کے درمیان سے گزر کے جا رہا ہے. درمیان سے گزرنے کا مطلب ہے وہ اس کو نصف کر رہے ہیں، یعنی پی سی جو ہے وہ ناصف ہے. لہٰذا مساوات 3 اور 4 سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ خط پی سی جو ہے وہ اے بی کا عمود بھی ہے اور ناصف بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پی سی خط پی سی قطع خط اے بی کا عمودی ناصف ہے. یہ اس کے بعد آ جائے گا اگلی اسٹیٹمنٹ. آپ لکھیں گے خط پی سی پی سی قطع خط اے بی کا عمودی ناصف ہے. اس کی دلیل دیں مساوات 3 اور 4 کی روح سے. مساوات 3 اور 4 کی روح سے. اور اس اسٹیٹمنٹ کو نمبر 5 کہہ دیں. اب پی سی کو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ کیا ہے اے بی کا عمودی ناصف، اور نقطہ پی اس کے اوپر آ گیا. بس ثابت ہوا کہ نقطہ پی جو ہے اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. اس کے بعد اینڈ پہ آپ لکھیں گے کہ نقطہ پی قطع خط اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. یہ جملہ آپ نے کیوں لکھا؟ اس کی دلیل کیا دیں گے؟ 5 کی روح سے. اب مطلوب کو چیک کرنے کے مطلوب کیا ہے؟ مطلوب میں یہ تھا کہ نقطہ پی قطع خط اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. یہ چیز آپ نے ثابت کر دی تھی، اور مسئلے کا اینڈ چیک کر لیں کہاں پہ کہ نقطہ پی قطع خط اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. تو مسئلے کا اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ مطلوب پر ہوتا ہے. میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں اس پورے مسئلے کو ایک دفعہ. تھوڑا جلدی میں سمجھایا، ٹائم کم تھا اس لیے میں تھوڑا جلدی میں سمجھایا. ویسے میرا یہ انداز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. بہرحال میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. ایک نقطہ جو ہے معلوم کیا ہے کہ ایک قطع خط ہے اے بی، اور اس کا ایک نقطہ جو ہے پی. اس طرح ہم نے لیا کہ اے بی سے اس کا صرف اے بی کے صرف سے اس کا فاصلہ کیا ہے؟ مساوی ہے. تو ثابت کیا کرنا ہے کہ نقطہ پی جو ہے قطع خط اے بی کے عمودی ناصف پر آتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اے بی کا درمیانی نقطہ سی نکالا. اس کے بعد ہم نے پی اور سی کو ملاتے ہوئے ایک خط کھینچا پی سی، اور پھر ہم نے پی کو اے سے ملایا، پی کو بی سے ملایا، اور شکل کے مطابق زاویوں کا نام 1 اور 2 رکھی. یہ ہمارا عمل تھا. تو اس مسئلے میں ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ نقطہ پی جو ہے اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. تو ثبوت ہم نے جب شروع کیا تو سب سے پہلے ان دونوں مسلسلوں کی ہم نے مطابقت لی. مطابقت میں 3 ضلع ہم نے برابر ثابت کیے، اے پی بی پی متواسط، یہ گیون ہے، معلوم ہے. اس کے بعد اے سی بی سی، یہ امر میں ہم نے کیا. سی درمیانی نقطہ نکالا، لہٰذا یہ دونوں برابر ہوں گے. اس کے بعد پی سی یہ مشترک ضلع دونوں میں برابر ہے. تو تینوں ضلع برابر ہوگی، لہٰذا مسلسل برابر ہوگی. جب مسلسل برابر ہوگی تو اس کا مطلب ہے زاویہ 1 اور زاویہ 2 یہ آپس میں ایکول ہوں گے کیونکہ مسلسل برابر ہیں. اس کے بعد زاویہ 1 اور زاویہ 2 چونکہ ایک ہی پوائنٹ پہ باندھ رہے ہیں سی پہ، اور ایک بازو ان کا کامن ہے اور دوسرے بازو ان کی اسٹریٹ لائن میں جا رہے ہیں، لہٰذا ان کا سم جو ہوگا 180 ہوگا. یہ ہم نے دیکھا. اب دو زاویے برابر ہوں، ان کا سم 180 ہو تو لازم بات ہے ہر ایک کتنے کا ہوگا؟ 90 کا ہوگا. 90 ہونے کا مطلب ہے اگر 1 بھی 90 ہوگا 2 بھی 90 ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی سی جو خط ہے یہ عمود ہو گیا. مزید اے سی اور بی سی بھی برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پی سی جو ہے وہ اے بی کو نصف بھی کر ہے. اس کا مطلب ہے پی سی اے بی کا کیا ہوگا؟ عمودی ناصف. کیونکہ عمود بھی ہے ناصف بھی، لہٰذا یہ عمودی ناصف ہو گیا، اور پی اسی کے اوپر ہے، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ نقطہ پی اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. اللہ حافظ.